باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ۔ یہ تو دورہ حدیث کے طلبہ سمجھتے ہیں بابن پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور بابو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، دونوں ترکیبیں اس میں چلتی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور اجتہاد بھی اس کا درست ہو، اس پر اللہ رب العزت اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر حاکم فیصلہ کرے اور فیصلہ اجتہاد کے ساتھ کرے اور اجتہاد کرنے میں اس سے خطا ہو جائے تو اللہ اس کو 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ پہلے اس حدیث میں 2-3 باتیں سمجھ لیں تاکہ بات ذرا کھل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب حاکم فیصلہ کرے، آگے فرمایا فاجتہد، حاکم فیصلہ کرے اور فیصلہ بھی اپنے اجتہاد سے کرے، تو یہاں اس حاکم کی بات ہے جو بات شریعت کے مطابق کرے، اس کی بات نہیں ہے جو شریعت کے خلاف کرے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد سے مراد وہ اجتہاد ہے جو مسائل شریعت کے لیے ہو، وہ اجتہاد مراد نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ دوسری بات، یہاں حاکم کا وہ فیصلہ مراد ہے جو فیصلہ شرعی ہو، اور شرعی فیصلہ اسے مسئلہ شریعہ کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد صرف وہ حاکم نہیں جو حکومت کرتا ہے، بلکہ حاکم سے مراد ہے فیصلہ کرنے والا، خواہ وہ حاکم وقت ہو خواہ وہ عالم وقت ہو۔ اس میں فقیہ وقت بھی شامل ہے اور حاکم وقت بھی شامل ہے۔ تیسری بات سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضاحت فرمائی کہ اگر اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 اجر اور اگر اجتہاد میں خطا ہو تو 1 اجر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 اجر اور اجتہاد خطا ہو جائے تو اس میں 1 اجر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایسا انسان فیصلہ کرے اور ایسا انسان اجتہاد کرے جس کو اجتہاد کا حق ہو، جس کو اجتہاد کا حق نہ ہو اور اہل اجتہاد نہ ہو، وہ اس حدیث کا قطعاً اس کا مصداق نہیں۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اہل رائے ہو اور اہل اجتہاد ہو، وہ اگر اجتہاد کرے تو اجتہاد درست ہو جائے تو 2 اجر اور خطا ہو جائے تو 1 اجر۔ اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں۔ اگر ایک شخص ایسا ہو کہ جو کسی جسم کے مرض کے معاملے میں اسپیشلسٹ ہو، وہ سرجن ہو، آئی اسپیشلسٹ ہو، چائلڈ اسپیشلسٹ ہو، ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، ایسا ڈاکٹر کہ جو اسپیشلسٹ ہو، اگر وہ کسی مریض کا علاج کرے، مریض کا آپریشن کرے اور آپریشن انتہائی اہم ہو اور کیس ایسا آ جائے جو پہلے کسی کے سامنے ایسا کیس نہ آیا ہو اور اس کا بظاہر کتب طب میں پہلے سے علاج درج بھی نہ ہو، لیکن یہ چونکہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، اس نے اپنی تحقیق کے مطابق اس نئے آنے والے مرض کا بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ علاج کیا، اور علاج اس نے بڑی محنت سے کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کے علاج کی وجہ سے مریض کو شفا مل گئی، اللہ تعالی نے کرم فرما دیا۔ اس ڈاکٹر کی ایک ماہانہ تنخواہ ہے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، اس کی ماہانہ تنخواہ ہے اپنے پیشے کی وجہ سے، روزانہ مریضوں کو چیک کرتا ہے، مریضوں کو علاج کرتا ہے، مریضوں کو دوا دیتا ہے، مریضوں کی تشخیص کرتا ہے، یہ روزانہ کا معمول ہے، اس پر حکومت وقت اس کو تنخواہ دیتی ہے۔ اور اگر اس ڈاکٹر نے اس نئے مرض کا علاج کیا جس کا علاج پہلے کتب میں بظاہر لکھا ہوا نہیں تھا، اور اس نے اپنی تحقیق اپنے اجتہاد سے اصول طب کی روشنی میں اس مرض کا علاج کیا، جدید تحقیق کی، اس کے لیے دوا تجویز کی، اللہ نے شفا دے دی، اب حکومت وقت اس کو معمول کی تنخواہ بھی دے گی جو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہے، اور مزید اعزاز اکرام بھی کرے گی
کہ اس نے ایسے مرض کا علاج کیا کہ جس مرض کا علاج پہلی کتب میں لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ یہ معنی ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اگر علاج کیا اور علاج میں کامیاب ہو گیا تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اجر سے مراد ہے مزدوری، اجر سے مراد ہے تنخواہ، اجر سے مراد ہے اس کے کام کے بدلے میں کچھ خدمت، دوہری خدمت دی جائے گی۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس نے پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دی ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے اس نے نئے آنے والے مرض کا کتب گزشتہ میں جو علاج موجود نہیں تھا لیکن اصول طب کی روشنی میں اس کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ حکومت خوش ہو کے اس کو اعزازی ڈگری بھی دے دیتی ہے، اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیتی ہے، اور وقتی طور پہ اس کو انعام بھی دیتی ہے، اور حکومت ترقی بھی کر دیتی ہے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ اس کو 2 اجر ملیں گے، دوہری مزدوری ملے گی۔ اسی طرح جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور ایک ایسے مسئلے میں اجتہاد کیا کہ جو مسئلہ نصوص ظاہرہ میں موجود نہیں تھا، قرآن کریم کی آیت میں بھی نہیں تھا، بظاہر احادیث میں بھی نہیں تھا، لیکن اصول شریعت کی روشنی میں مجتہد نے جب نئے مسئلے پر محنت کر کے اس کا حل نکال دیا، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اجر اس بات کا کہ اس نے اجتہاد کیا ہے، اور ایک اجر اس بات کا اس کے اجتہاد کی وجہ سے مسئلہ بھی ٹھیک نکل آیا ہے، تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ اس کی ایک مثال اور سمجھیں۔ آپ کے ہاں زمین میں پانی نہایت گہرا ہے اور بڑی مشقت سے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ کسی پانی نکالنے والے انجینئر کو لائیں، وہ پہلے اپنے آلات کے ذریعے چیک کر کے بتایا کہ یہاں زمین کے نیچے پانی موجود ہے لیکن ہے بہت گہرا، پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ محنت شروع کرے اور 500 یا 1000 فٹ نیچے جا کر پانی نکالے، گدلے پانی پر محنت کر کے مزید اس کو صاف کرے، اپنے آلات کو استعمال کر کے اچھا پانی آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ عام پانی نکالنے والے کو اگر آپ 2000 دیتے ہیں تو آپ کا دل کرے گا میں اس کو 2000 اور دے دوں، یار اس نے بڑی محنت کی ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، بڑی مشقت کے اس نے کام کیا۔ اگر اس کو حکومت کا آدمی ہو اور معمول کی تنخواہ اس کو بورنگ کر کے پیسہ نکالنے کی حکومت دے بھی دینا، آپ کا اپنا دل کرے گا کچھ ہم بھی اس کو دیں کہ اس بندے نے محنت بڑی کی ہے۔ ایک اس کو محنت کا اجر ملے گا اور ایک اس محنت کی وجہ سے کامیاب ہونے کا اس کو اجر ملے گا۔ بالکل اسی طرح ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اپنی محنت کا اجر ملے گا اور ایک اس محنت میں کامیاب ہونے کا مزید اعزاز، اکرام اور ترقی کی صورت میں اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس کے سامنے نیا مرض آیا، اس نے محنت بھی کی ہے، راتوں کو جاگا بھی ہے، کتب طب کا مطالعہ بھی کیا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ مریض کے ساتھ اس نے آخر دم تک محنت بھی کی ہے، لیکن یہ بیچارہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے آپریشن کے نتیجے میں مریض پر موت آ گئی اور مریض وفات پا گیا۔ اب اس ڈاکٹر کے خلاف FIR بھی نہیں ہوگی، حکومت اس کو گرفتار بھی نہیں کرے گی اور حکومت کچھ بھی نہیں کرے گی، بلکہ معمول کی ماہانہ تنخواہ بھی حکومت اس کو ضرور دے گی۔ بھئی اس ڈاکٹر کے ہاتھوں بندہ فوت ہو گیا ہے، حکومت پھر بھی تنخواہ کیوں دیتی ہے؟ کیوں؟ یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، اس نے علاج بالکل ٹھیک کیا ہے، اس نے محنت بالکل کی ہے، لیکن اس مرض کا علاج، جدید مرض کا کتب سابقہ میں علاج لکھا ہوا نہیں تھا، اصولوں کی روشنی محنت کی ہے، لیکن اس میں جو کہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ کامیاب ہونے پر جو ڈاکٹر کا اعزاز ہوتا تھا یہ اس اعزاز سے محروم ہو گیا، لیکن معمول کی ماہانہ تنخواہ اس کو اب بھی ملے گی۔ اگر آپ نے بورنگ کے لیے کوئی انجینئر بنا لیا، وہ بیچارہ 5-7 دن تک مشقت کرتا رہا اور نیچے اوپر زمین عام مٹی ہے، نیچے پتھریلی زمین ہے، اس نے بڑی کوشش کری لیکن بورنگ نہ ہو سکی، اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے زور پورا لگا دیا لیکن میرے آلات نیچے نہیں جا رہے اور پانی نکل نہیں رہا، یہاں 500 فٹ پہ پانی آ جانا چاہیے تھا، میں 700 فٹ پر چلا گیا ہوں لیکن پانی نہیں نکل رہا، میں نے پتھروں کو توڑا ہے، محنت کی ہے۔ اب اس محنت کی آپ اس کو مزدوری تو دیں گے، لیکن وہ جو اس کی محنت کے بعد پانی نکلنے پر خوشی ہونی تھی نا، وہ خوشی آپ کو نہیں مل رہی، اور اس خوشی کے نتیجے میں جو آپ نے انجینئر کا اعزاز کرنا تھا وہ اعزاز آپ انجینئر کا نہیں کریں گے، آپ کے دل میں ترحم بھی ہوگا، شفقت بھی ہوگی، اس کے بارے میں خدا ترسی بھی ہوگی، آپ اس سے محبت بھی کریں گے، اور آپ سب کہیں گے اس بیچارے نے جو محنت کر سکتا تھا کی ہے، باقی ہمارا مقدر یہاں سے پانی نہیں نکلا،
لیکن جو پانی نکلنے کا اعزاز تھا وہ اس انجینئر کو نہیں مل سکتا۔ بالکل اسی طرح جب مجتہد ایک مسئلے پر اجتہاد کرے اور مسئلہ نیا پیش آ جائے، اس کا حل قرآن کریم اور احادیث کے ظاہر میں موجود نہ ہو، مجتہد محنت کر کے اس مسئلے کو نکالتا ہے۔ اب وہ مسئلہ واقعتاً ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، اس کا فیصلہ مجتہد نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے نا کہ اجتہاد ٹھیک ہے اجتہاد غلط ہے۔ اب اگر اس نے ایسا مسئلہ محنت سے نکالا کہ جو مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ اس کو خوش ہو کر دو اجر دے دیں گے، ایک اجر اجتہاد کرنے کا اور ایک اجر صحیح مسئلہ نکال کے امت کو دینے کا۔ لیکن اگر اس نے اجتہاد میں کمی نہیں کی اور محنت مشقت برداشت کی ہے، جو مسئلہ اس نے نکالا وہ مسئلہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ اس مسئلے کو ٹھیک سمجھ کے بیچارہ محنت کر رہا ہے، تو اجتہاد کرنے کا خدا اس کو اجر دیں گے، لیکن چونکہ مسئلہ ٹھیک نہیں نکلا، وہ ٹھیک نکلنے پر جو اجر ملنا تھا اس اجر سے مجتہد محروم ہو جائے گا۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد ٹھیک ہو تو اللہ دو اجر دیتے ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ ایک اجر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مجتہد کسی حالت میں بھی اجر سے خالی نہیں، اگر مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو بھی اجر، اور اگر مسئلے میں خطا ہو جائے تو بھی اجر۔ فرق یہ کہ مسئلہ ٹھیک ہو تو دو اجر ملتے ہیں، اور مسئلہ اگر غلط ہو جائے تو پھر ایک اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا؟